تجارت کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا فرض علوم کا۔ سائل کا سوال ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا کام ہے، ہم کسی کو کام دلواتے ہیں، مثلا کسی کارپینٹر کو کچن کا کام دلوایا، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا اتنا کمیشن رکھ لینا، یہ ایک روٹین میں یہ چل رہا ہے۔ پلمبر کو کام دیا، کہا ہمارا اتنا حصہ، الیکٹریشین کو کام دیا، ہمارا اتنا حصہ، ٹھیکیدار کو کام دیا، اس میں بھی ہمارا اتنا حصہ، پر اسکوائر فٹ کا گرے اسٹرکچر کا یہ ریٹ ہے تو ٹھیک ہے، میرا بیچ میں اتنے روپے میرے پر اسکوائر فٹ کے۔ مستری کو کام دلوایا، ٹھیک ہے جی 1800 دیہڑی ہے تو میں نے کام دلوایا نا، اس لیے 1800 میں 100 روپے میرا ہوگا، 200 روپے میرے ہوں گے۔ پلستر والے کو کام دلایا، ٹھیک ہے جی اگر 20 روپے فٹ ہے تو بیچ میں 2 روپے پر اسکوائر فٹ کے میرے ہیں کیونکہ میں نے کام دلوایا۔ اس طرح کی ایک روٹین ہے، وہ ہمارا کمیشن رکھ کر کسٹمر کو پیسے بتاتا ہے کہ اتنے میں کام ہوگا، بعد میں وہ ہمارا کمیشن دے دیتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے کام میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان سے فی پاسپورٹ کے حساب سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے جتنے افراد جائیں گے فی پاسپورٹ کے ٹریول ایجنسی والے سے 5000 2000 وغیرہ جتنا بھی کمیشن طے کر لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ہمارا یہ کرنا کیسا؟ جواب، کسی کاریگر کو کام دلوا کر اس پہ کمیشن لینا جائز ہے۔ کسی بھی کاریگر کو کام دلوایا، پلمبرنگ کا، مستری کا، جو بھی کام ہے بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے، اس پر کمیشن جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کاریگر سے آپ کا پہلے سے معاہدہ ہو کہ میں آپ کو کام دلواؤں گا، آپ مجھے اس پر اتنا کمیشن دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کاریگر کو اس پارٹی سے ملوانے، اسے کام دلوانے میں آپ کی محنت شامل ہو۔ اگر آپ کہیں سے ایسے گزر رہے تھے، آپ نے ایک مکان دیکھا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، آپ نے کاریگر کو فون کر دیا کہ وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں کام مل جائے، تو یہ کام دلوانا نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں کام مل جائے، یہ تو ویسے ہی جاتے جاتے کہتے ہیں۔ تو اس طرح بھی لوگ کما رہے ہیں اور اپنی انکم حرام کر رہے ہیں، اس میں تو محنت تو کی نہیں، وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے کہا کہ پتہ نہیں ہو سکتا کام تو ہو گئی، جب مکان بن رہا ہے تو یہاں سارا ہی کام ہوگا، پلمبرنگ کا بھی ہوگا، الیکٹریشین کا بھی کام ہوگا، سارے ہوں گے، لکڑی والا کام بھی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے رابطہ کیا، جاؤ فلاں جگہ نا یہ مکان بن رہا ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے ان کو ضرورت پڑے آپ سے، ہو سکتا ہے آپ سے کروا لیں۔ اب یوں اس نے کام بالفرض کر بھی دیا اس نے، تو اس کا یہ کمیشن جائز نہیں ہوگا، وہ حرام کما رہا ہے۔ دونوں پارٹیوں کو ملوانے میں فزیکلی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں یا ملوا دیتے ہیں تو یہ کام کرنے پر آپ کمیشن کے مستحق ہوں گے۔ یہی معاملہ حج عمرے کے ایجنٹس کا ہے، یعنی جو کاروان والے ہوتے ہیں یا ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ گاہک لے کر آتے ہیں، ان کا پہلے سے ٹریول والے سے معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گاہک لاؤں گا، مجھے فی پاسپورٹ اتنا کمیشن ملے گا۔ یہ بھی ایسا کام ہے جس کا معاوضہ طے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کا معاوضہ لینا بھی درست ہے، لیکن وہی صورت جو بتائی گئی ہے۔ ایسے ہی کوئی حج پہ جا رہا، عمرے پہ جا رہا، اسے کہنا کہ کسی سے کہنے سے رابطہ کر لو، یار جا رہا ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے چلا جائے، آپ سے ٹکٹ لے لے تو میرا کمیشن دے دینا کیونکہ میں نے بتایا تھا فلاں بندے کا۔ تو خالی بتانے سے جائز نہیں ہوگا، پہلے سے اگلے کو تیار کر کے کہ آپ فلاں جگہ سے ٹکٹ لو، یہ کرو، پھر وہ کمیشن جائز ہوگا۔ بعض اسکول والے گاڑی والے سے فی اسٹوڈنٹ کے حساب سے ماہانہ کمیشن لیتے ہیں کہ جتنے بچے ان کے اسکول سے اٹھائیں گے فی اسٹوڈنٹ اتنے روپے اسکول والوں کو دینا ہوں گے۔ کیا ان کا گاڑی والے سے کمیشن لینا جائز ہے؟ یہ بھی ہو رہا ہے، اسکولوں والے گاڑی والوں کہتے ہیں کہ تمہاری گاڑی لگوا دیں گے، شفٹیں لگوا دیں گے، اسکول کے بچے، کیوں بچے تو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہم جدھر کہیں گے فلاں گاڑی والا کرو، فلاں سے بکنگ کرو، تو بچہ اسی کے ساتھ جائے گا، اسکول والوں کی مانے گا، فی بچہ اتنا ایسا ہمارا ہو۔ پوچھی گئی صورت میں اسکول والوں کا گاڑی والوں سے کمیشن لینا جائز نہیں، کیونکہ یہاں اسکول والوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کمیشن کے مستحق ہوں، بلکہ گاڑی والے عموماً اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، والدین کو بھی معلوم ہوتا ہے، والدین خود گاڑی والے سے بات کرتے ہیں، بچے کو لانے لے جانے کے معاملات، فیس وغیرہ خود طے کرتے ہیں۔ تو یہاں اسکول والوں کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کا وہ معاوضہ طلب کریں۔ ہاں اگر اسکول والوں نے دونوں پارٹیوں کو ملوانے میں کوشش کی، محنت کی، تو پھر زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ کمیشن لینے کے مستحق ہوں گے۔
ہر مہینے کمیشن نہیں لے سکتے کہ ہر مہینے آپ نے مجھے دینا ہے کیونکہ یہ 20 بچے ہم نے آپ کو دیے کیری ڈبے کے لیے یا فلاں ہائیس کے لیے، ہر مہینے اتنا حصہ ہمارا، ہر مہینے نہیں، اگر محنت کی بھی ہے تو ایک بار کمیشن ہوتا ہے، بار بار کمیشن نہیں ہوتا. لہٰذا ان کا ہر ماہ وین والوں سے رقم لینا حرام، اور یہ آمدنی بھی حرام. سائل کا سوال ہے کہ میرے فون کی دکان ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کمپنی اپنی تشہیر کے لیے جو تحفے دیتی ہے کیا وہ جائز ہے؟ اس مسئلے کی مختلف صورتیں ہیں. معمولی نوعیت کا گفٹ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، جس کا مقصد تشہیر ہوتا ہے، جیسے عام طور پر کیلنڈر دیا جاتا ہے، دکان پر لگا لیں، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، نظر آئے گا، کمپنی کی تشہیر ہوگی. بعض اوقات کوئی ایسا پیس دیتے ہیں جو ٹیبل پر رکھ دیا جاتا ہے، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، تشہیر ہوتی ہے. یہ گفٹ جائز ہے. ایک وہ انعام ہوتا ہے جو پروڈکٹ کی فروخت پر لگایا جاتا ہے کہ آپ اتنی پروڈکٹس فروخت کریں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، اتنے موبائل سیل کریں گے تو یہ انعام، یہ بھی جائز ہے. ایک گفٹ وہ ہوتا ہے جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ صرف ہماری کمپنی کا مال فروخت کرو گے، دیگر کمپنیوں کا مال چھوڑ دو گے تو ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے. یہ رشوت ہے، یہ جائز نہیں. ڈاکٹروں کو میڈیکل کمپنیاں جو مختلف پیکیجز دیتی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہماری میڈیسن لکھیں، آپ کو فلاں ملک کا ٹکٹ، آپ کو دنیا کا ٹور کا ٹکٹ، ورلڈ ٹور کرایا جائے گا، آپ کو فریج کاریں، تو معمولی سی بات ہے. ڈاکٹر وہی دوائی دیتا ہے جہاں اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، مجھے یہ دوائیاں لکھنے سے مجھے یہ ملے گا، فلاں پیکیج ملیں گے، میرے گھر فریج پہنچا دو، میرے گھر واشنگ مشین پہنچا دو. بلکہ اس سے بڑی بڑی بات کرتی ہے تو اس کے چھوٹا عملہ لیتا ہے. اس طرح کی چیزیں یہ بڑے معاملات کرتے ہیں. تو بعض صورتوں میں یا جس طرح صورت ہم نے سنی ہے، یہ رشوت میں آ جاتا ہے اس طرح کے معاملات کرنا. تحائف کی صورت میں وہ بھی یہی تیسری صورت ہوتی ہے، وہ ایز اے رشوت ہوتی ہے کہ آپ ہماری ہی دوائی مریض کو لکھو، چاہے ٹھیک ہو یا 2 نمبر ہو، جیسی بھی ہو، مریض کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، ہماری دوائی لکھنی ہے، آپ کو یہ ملے گا. اب رشوت دے رہے ہیں اس چیز. اگر آپ اپنی مرضی سے دیگر کمپنیوں کا مال چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. آپ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ ہر کمپنی کا مال بیچیں یا کسی ایک ہی کمپنی کا بیچیں. کمپنی اگر آپ کو سیل پر انعام دے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کے دینا کہ اوروں کا مال نہیں بیچنا، ہماری ہی بیچنا ہے، تو یہ رشوت ہے، یہ انعام نہیں ہے. رشوت ہے اور رشوت ناجائز. یہ جواب ایک عمومی پس منظر میں تھا. البتہ فوم کی کمپنیوں میں ڈیلرشپ ہوتی ہے کہ ڈیلر صرف ایک ہی برانڈ کا کام کرتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا، چونکہ اس نے پہلے ہی سے ایک برانڈ سلیکٹ کر لیا ہے. لہٰذا بیان کردہ صورتوں میں سے اب پہلی اور دوسری صورت ہی یہاں پائی جائے گی. ایک ہی چیز مختلف کسٹمرز کو مختلف قیمت پر بیچنا کیسا؟ دکاندار اپنا سامان فروخت کرتے ہیں، ہر کسٹمر کے لیے الگ الگ ریٹ ہوتا ہے، کسی سے زیادہ، کسی سے کم، سستا، مہنگا، جیسے جہاں لگتا ہے. بیچنے والا اپنی چیز کا مالک ہے، جتنی کی چاہے بیچ سکتا ہے، جبکہ خریدار کو دھوکہ نہیں دیا جائے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ریٹ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اسی ریٹ پہ بیچنا ضروری ہے کیونکہ قانون کی پاسداری ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر قانون کوئی نہیں ہوتا، جیسے کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، جن کے ریٹ نہیں ہوتے حکومت کی طرف سے. تو ان چیزوں میں یہ کاروباری ٹول استعمال ہوتا ہے کہ جیسا گاہک ویسا بھاؤ، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. نیز بارگیننگ کرنا بھی خریدار اور دکاندار کا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاؤ کم کروانا ثابت ہے. اگر بھاؤ کم ہی نہ ہو سکتا تو حضور سے ثابت کیسے ہوتا؟ تو یہ معاملات دیکھ بھال کے کرنے چاہیے. جیسے کل ہم نے کھجوریں منگوائی ہیں، صبح ہم لنگر میں جو کھاتے ہیں ادھر. اب کھجوریں انہوں نے لائی، دکاندار نے، ایک تو دکاندار پہچان جاتے ہیں کہ جو لینے آیا نا یہ دکاندار ہے یا اس کو میں نے ہول سیل پہ دینا ہے یا کس ریٹ پہ دینا ہے. وہ دیکھ کے تجربہ ان کا اتنا ہو جاتا ہے، اس سے وہی ریٹ لگاتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ لگ رہا ہے، یہ ہول سیلر دکاندار نہیں ہے، اس کو فالتو ریٹ لگائیں گے. جس کو سمجھ جائیں گے یہ دکاندار ہے یا اس کو تو ریٹ پتہ ہے، یہ 10 دکانوں سے پہلے پوچھ کے آ چکا ہے، کوالٹی پتہ ہے، ریٹ ہی پتہ ہے، اب اس کو تقریباً صحیح ریٹ لگا ہی دیں گے. اب انہوں نے کھجوروں کا ریٹ طے کیا، حالانکہ پوری پیٹی کا ریٹ ہوتا ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، کاٹن کا. انہوں نے ریٹ کچھ کلو کا بتایا اور وزن بیچ میں اس کلو والے کاٹن کا بھی ڈال دیا. بھائی گتے کا طے ہوا تھا کھجور کا کہ کھجور کا یہ ریٹ ہے، لیکن انہوں نے کھجور کے ساتھ ساتھ جو وزن بنتا تھا، جب ہم نے گھر کے تولا اس کو، وہ تقریباً 9.4، 9.5 بھی نہیں بنا، اس سے بھی کم بنا. پیسے انہوں نے لیے 10.5 کلو کے.
طے کیا کھجور کی قیمت فی کلو. اب دیکھیں چھوٹی سی غلطی کر کے اب وہ ہول سیلر لاکھوں کما رہا ہوگا لیکن اتنی غلطیاں کر کے اپنی آمدنی کو حرام کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں برکت نہیں ہے, بچتا کچھ نہیں ہے. اب مل لیں جتنے ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے بزنس کر رہے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک ان کے کھجوروں کے آ رہے ہیں, کنٹینر آ رہے ہیں کھجوروں کے, بچتا کک نہیں ہے, بے برکتی ہے, پریشانیاں ہیں, بے چینی ہے, ٹینشن ہے, سکون نہیں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی آمدنی کے اندر دیکھ لینی چاہیے کہ کون سی ایسی باریک غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہ گار بھی ہو رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, سارا دن دکان پہ ہیں, گھر والوں کو چھوڑ کے ٹائم دکان پہ دے رہے ہیں, کاروبار کو ٹائم دے رہے ہیں, سارے کہتے ہیں کتنا محنت کرتا ہے, کتنی حلال کی کھا رہا ہے. یہ حلال کی نہیں کھا رہا, ایسی غلطیاں کر رہا ہے بہت ساری. وہ انشاءاللہ ہم ان کو سمجھائیں گے جا کے یہ خطا آپ نے کیوں کیا, تو تاکہ گناہوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے پیسے واپس نہیں کریں گے وہ کلو کے, لیکن گناہوں سے کم از کم بچ جائیں, لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں, اپنی آمدنی حرام نہ کریں. تو اللہ پاک رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ